السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، پچھلے جمعے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور اس مہینے کے اندر اور خصوصاً اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے 2 عظیم عبادتوں کو جمع فرمایا ہے اور اس کی جو فضیلت قرآن میں اور احادیث میں بیان کی گئی ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی. اور ابھی وہ 10 دن ہی کے اندر ابھی ہم ہیں، اور خصوصاً بدھ کے دن عرفہ کا دن ہوگا، یعنی 9 ذوالحجہ. اس دن کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اعمال حج اور مناسک حج سکھا رہے تھے اور بتلا رہے تھے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ دریافت کیا تھا کہ عرفتہ، کیا آپ سمجھ گئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عرفت، ہاں میں پہچان گیا، میں سمجھ گیا. تو اللہ رب العزت نے اس کو یہ نام عطا فرما دیا عرفہ کے دن سے. اور حج کے 2 ہی بنیادی رکن ہیں، اس میں سے ایک عرفہ کا وقوف ہے، یعنی عرفہ کے دن ٹھہرنا، اور دوسرا طواف زیارت ہے.
بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کو ہی حج بیان فرمایا کہ الحج العرفہ، کہ حج دراصل وقوف عرفہ کا نام ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس دن حجاج کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ بکھرے بال اور پراگندہ حال اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور حج جیسی عظیم قربانی کو اور عبادت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو دیکھ کر کے فرشتوں سے کہتے ہیں ان بندوں کو دیکھو کہ کس طرح سے میرے پاس آئے ہیں اور کس طرح سے اپنی محبت کا اور عشق کا اظہار کر رہے ہیں، میں ان سے خوش ہوں اور میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حدیث میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے زیادہ، جہنم سے کسی دن بھی آزاد نہیں کرتے ہیں جتنا زیادہ اللہ رب العزت عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کے جو روزہ ہے، مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت عرفہ کے ایک دن کے روزے کے بدلے میں پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہم اس کی نیت کریں، چونکہ حجاج کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، لیکن چونکہ ہم حج پر نہیں ہیں، ہم اپنے مقام پر ہیں، تو اس لیے ہمیں اس فضیلت سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، اور باقی جو دن بھی ابھی بچے ہیں اس کو بھی خوب عبادتوں میں اور صدقات میں اور تلاوت میں اور دعاؤں میں اور تکبیرات میں گزاریں، جیسا کہ بیان کیا گیا تھا اس سے پہلے جمعے کو بھی کہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ عبادت اور ہر نیک عمل محبوب اور پسندیدہ ہے، اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ ان دنوں کے علاوہ میں جہاد بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ جہاد جیسی عظیم قربانی اور جہاد جیسا عظیم عمل بھی ان دنوں کے علاوہ اگر کیا جائے اور ایک طرف ان دنوں میں کوئی عمل کیا جائے تو جتنا ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو محبوب ہوگا، اتنا زیادہ ان دنوں کے علاوہ دنوں میں جہاد بھی اتنا افضل اور محبوب اللہ رب العزت کو نہیں ہے۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ ہر شخص جس کو چاہتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے اس کو تعلق ہوتا ہے، اس کے لیے وہ قربانی دیتا ہے، اس کے لیے وہ محنتیں اور مشقتیں اٹھاتا ہے، اور اس کو وہ خوش کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور یہی عشق کی دنیا کا اصول ہے کہ جس کے لیے قربانی دی جا رہی ہے وہ بھی اس کی قربانی سے خوش ہوتا ہے اور اس کے تعلق میں مزید اور محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کو ہر امت کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، ان دونوں کی قربانی کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ حابیل کی طرف سے قربانی کو قبول کیا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر اخلاص تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جو قربانی کا عمل شروع ہوا ہے اس کو ایک الگ شکل اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور اسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً
30 امتحانات لیے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 30 امتحانات سے گزارا گیا، اور یہ امتحانات ان امتحانات کی طرح نہیں تھے جس طرح ہمارے یہاں پر پڑھائی کے اور اسکول کے اور کالجز کے امتحانات ہوتے ہیں۔ وہ امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور عشق، اللہ رب العزت سے تعلق کے امتحانات تھے۔ اور 4 امتحانات سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ بڑے امتحانات تھے۔ اس میں سب سے پہلا امتحان تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر صرف بتوں کی عبادت ہی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ بتوں کو بنایا جاتا تھا، بتوں کو تراشا جاتا تھا اور بتوں کو بیچا جاتا تھا۔ ایسے خطرناک شرک کے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر جب آپ ایک خاص عمر کو پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے اپنے ہی والد کو دعوت دینے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دعوت دی ہے کہ آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں اور آپ شیطان کی پیروی مت کیجیے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے کی بات پر غور کرتے اور دھیان دیتے، اس کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ میں تم کو سنسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ، اگر تم اپنی اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹتے ہو تو مجھے تم چھوڑ دو، اب میرا منہ مت دیکھنا۔ اتنی بڑی قربانی کہ اپنے باپ کو چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد میں پھر صرف گھر تک کے ہی دعوت کو محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ باپ کو چھوڑنے کے بعد میں اب نمرود جیسا ظالم بادشاہ اس کو دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ بھی جو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کفر اور شرک کا، کہ توحید کا مقابلہ بجائے اس کے کہ دلیل سے کیا جائے، بجائے اس کے کہ توحید کے فلسفے کو سمجھا جائے یا اس کے مقابلے میں کوئی مضبوط بات پیش کی جائے، دلیل سے بات کی جائے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ توحید ایسی اصل حقیقت ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا دلائل کے ذریعے، تو پھر وہی ڈرانا اور دھمکانا اور پریشان کرنا، وہی طریقہ اختیار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہ اپنی اولاد کو دھمکا کر کے بھگا دیا، اور وہی طریقہ نمرود نے اختیار کیا کہ بھئی اب آگ جلائی جائے گی اور کڑھاؤ رکھا جائے گا اور اس میں تیل ڈالا جائے گا اور اس میں آپ کو ڈال دیا جائے گا، یا تو آپ اپنی توحید کی دعوت سے پھر جائیے یا پھر آپ اس کڑھاؤ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امام بنایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تقریباً ہر مذہب کے اندر مسلم ہے، ہر مذہب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے اور ان امتحانات میں کامیابی سے گزر جانے کا نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اور جس طرح امتحانات میں آپ کامیاب ہوئے۔ توحید کا وہ جوش اور اللہ رب العزت سے تعلق اور عشق اس حد تک کے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو گوارا کیا کہ میں آگ میں تو جل سکتا ہوں، کڑاؤ میں بیٹھ سکتا ہوں، میں دہکتی ہوئی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں توحید سے بال برابر پیچھے ہٹ جاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام ہے امت مسلمہ کو کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسا ماحول بنانا چاہیے اپنے گھر کا، اپنے بچوں کی تربیت کا، اپنے محلوں کا، اپنے معاشروں کا، کہ جہاں پر توحید کو ایسا ہر جگہ بیان کیا جائے
اور توحید کو اپنے بچوں میں اور اپنے گھروں کے اندر ایسا پلایا جائے کہ باطل کتنی ہی کوشش کر لے اور کتنی ہی طاقت کا استعمال کر لے لیکن توحید سے محروم نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، ساری تیاریاں کی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تذکرۃ الانبیاء میں یہ بات لکھی ہے کہ فرشتے آ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری یہ خدمتیں ہیں۔ پانی کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم پانی سے اس آگ کو بجھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے آئے ہیں؟ فرمایا اللہ کے حکم سے تو نہیں آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرا رب میرے دل کی حالت کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میں جس محبوب کے لیے قربانی دے رہا ہوں وہ محبوب میرے لیے کافی ہے، مجھے اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جب یہ جذبات ہوتے ہیں اور جب قربانی کا جب یہ مرحلہ اختیار کیا جاتا ہے اس حد تک کہ انسان اپنے اللہ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوتا ہے، تو بسا اوقات وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ حالات بہت زیادہ پرخطر ہیں اور بہت زیادہ ہم آزمائش میں ہیں، بہت زیادہ ہم پریشانی میں ہیں، لیکن اس کچھ وقت کی پریشانی کو اگر انسان برداشت کرے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے اور تقدیر پر راضی رہے، اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لے کر کے آئے اور یہ الفاظ نہ بولے کہ کیا نعوذ باللہ میں ہی اللہ کو ملا تھا، کہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے ہی اوپر آتی ہیں۔ اگر انسان کچھ لمحات کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے صبر سے کام لے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اللہ کی طرف سے وہ عطایا کے اور وہ مہربانیوں کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جس وقت دنیا دیکھ رہی تھی یوسف کو کنویں کے اندر، کیا تصور کیا جا سکتا تھا کہ کنویں سے اٹھ کر کے سیدھے وزارت کی کرسی پر بیٹھایا جائے گا؟ اللہ رب العزت چاہتے تو جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا جا رہا تھا اسی وقت اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے بچا لیتے، اور کوئی بھی ایسا راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا جس کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو یہ مشقت برداشت نہ کرنی پڑتی، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، اللہ رب العزت کے یہاں ہر چیز مقدر ہے، اللہ رب العزت کے یہاں ہر چیز کا ایک نظام ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، لیکن انسان جلد باز ہے، وہ جلد گھبرا جاتا ہے، جلد پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کسی سبب کا اختیار نہیں کیا گیا، ان کو کنویں میں جانے دیا گیا، آسمان بھی دیکھ رہا ہے اور زمین کے ساتھ ہی زمین پر یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے فوراً نہیں نکالا۔ اور پھر اس کے بعد میں جیل میں جب آپ نے دو لوگوں کی خواب کی تعبیر بتائی تھی اور جو بچنے والا تھا اس سے یہ کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، اس کو بلا دیا گیا، اس نے ذکر نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک کے جیل میں رہے۔ اللہ رب العزت چاہتے تو اسی وقت جیل سے نکال دیتے، نہ کنویں سے فوراً نکالا اور نہ جیل سے فوراً نکالا، لیکن ایک وقت متعین تھا کہ بادشاہ جب وہ خواب دیکھے گا اور جب وہ تعبیر معلوم کرے گا اور اس کے درباری کہیں گے اضغاث و احلام، یہ تو محض ذہنی خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس وقت اللہ رب العزت نے اس کو یہ یاد دلایا کہ ہاں مجھے جنہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ تب بھاگا ہوا وہاں پر پہنچا ہے، یوسف ایھا الصدیق، اے میرے دوست مجھے وہ خواب کی تعبیر بتائیے جو ابھی بادشاہ نے دیکھی ہے۔ اب اللہ رب العزت کا نظام چلا اور جیل سے جب وہ نکلے ہیں تو سیدھے وزارت کی کرسی پر بیٹھے، اور یہ جیل سے نکلنا بادشاہ کے اوپر احسان اللہ نے بنا دیا کہ اگر تم ان کو جیل سے نہیں نکالو گے تو تمہاری وزارت نہیں چل سکتی، تمہارے جو ملک کے اندر جو قحط آیا ہوا ہے وہ تم دور نہیں کر سکتے، جو آنے والا ہے اس کو صرف اور صرف یوسف دور کر سکتے ہیں۔
اور اگر اسی وقت جیل سے نکال دیا جاتا تو کوئی احسان نہیں ہوتا بادشاہ کی طرف، بلکہ بادشاہ کا احسان یوسف علیہ السلام پہ ہوتا، اور یوسف علیہ السلام نکل کے کہاں جاتے کچھ نہیں پتا تھا۔ تو میرے عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی نگاہ صرف اللہ رب العزت پر رکھی تو اللہ رب العزت نے بھی بغیر کسی سبب کو اختیار کیے ہوئے، کسی کو ذریعہ بنائے ہوئے سیدھے یہ کہا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی بردن، سرد پڑ جا، اور اتنی سرد نہیں کہ میرے محبوب کو ٹھنڈک لگنے لگے، سلامن، ساتھ میں سلامتی والی بن جا، ذرہ برابر میرے محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ پھر تیسرا امتحان کی مدتوں تک دعا کرتے رہے، اولاد نصیب نہیں ہوئی، 84 سال کی عمر میں اولاد نصیب ہو رہی ہے، اور اب جب اولاد نصیب ہوئی ہے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطین سے سفر کریے، وہاں سے کرتے 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 پورے مصر، پورے ایجپٹ کو کراس کرتے ہوئے اب مکے پہنچیے، اور مکے پہنچنے کے بعد جہاں جو بے آب و گیا زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ حکم ہو رہا ہے کہ یہاں پر اپنے بچے کو اور اپنی اہلیہ محترمہ کو چھوڑ دیجئے، اور صرف چھوڑنا ہی نہیں ہے بلکہ بات بھی نہیں کرنی ہے۔ اس واقعے کو انشاءاللہ تفصیل سے جمعرات کو بیان کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تیسرا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ شیرخوار دودھ پیتا بچہ ہے اور اس کی ماں ہے، آس پاس کچھ نہیں ہے، سنگلاخ کالے پہاڑ ہیں۔ اب وہ والدہ، اس بچے کی والدہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں کہ بھئی میرے سرتاج، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ تو بتائیے۔ کچھ نہیں بول رہے۔ تیسری مرتبہ میں جب انہوں نے کہا کہ کیا یہ رب کا حکم ہے، بس گردن ہلا دی کہ ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اس حد درجے عشق، ایسی قربانی، مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جانور کی جان لے لی جائے، بلکہ یہ ہے کہ میرے اندر اپنے آپ کو اللہ کے لیے کتنا قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ اللہ چاہتا تو اس جانور کی جگہ اللہ رب العزت مال کو قربان کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن اصل تو جان کی قربانی مطلوب تھی، اسی لیے اللہ نے اس کو جان کی قربانی سے بدلا کہ جب بے زبان جانور کو ذبح کیا جائے تو یہ احساس ہو کہ اس جانور کی کیا غلطی ہے، اس بے زبان جانور کا کیا قصور ہے، تب یہ احساس ہو کہ اصل قربانی تو میرے نفس کی ہے، اصل قربانی تو میرے جذبات کی ہے، اصل قربانی تو میری جان کی قربانی تھی جس کو اللہ نے اس قربانی سے بدل دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ان امتحانات میں ان کو کامیاب پایا تو فرمایا کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا پوری دنیا کا۔ میرے عزیزوں، یہ جو قربانی کا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل جو بھی عمل کیا جائے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کو محبوب ہوگا کہ کسی اور دن اتنا محبوب نہیں ہوگا، اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ یوم النحر، یعنی جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ، جانور کے خون بہانے سے زیادہ اللہ رب العزت کو کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ایسے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے اور وہ زبان سے یہ بات کہتے ہیں کہ کیا ضروری ہے اس طرح سے جانوروں کی جان لینا اور خون بہانا، اس سے اچھا ہے صدقہ کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے۔ بالکل کی جائے، اس کے لیے سال بھر ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اس کے لیے نفلی صدقات ہے، وہ سب کیا جائے، لیکن قربانی اور اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، یہ اصل مطلوب ہے۔ اصل مطلوب یہ نہیں کہ جس طرح ہم چاہیں اس طرح سے ہم دین کو پیش کریں، ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے دین کے پابند ہیں، تو اللہ کو جس وقت جب جو کچھ محبوب اور پسندیدہ ہوگا وہ ہم کریں گے۔ اس لیے قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی محبوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ تمہاری قربانی ہونے جا رہی ہے، وہاں پر شریک ہو، اس جگہ پر کھڑی ہو جا کر کے جو ایک خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کے یہاں وہ جانور مقبول ہو جاتا ہے، اور وہ جانور اپنے خون کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنی سینگوں کے ساتھ کل قیامت میں آئے گا اور اس کو تولا جائے گا۔ جتنا فربا جانور ہوگا، جتنے زیادہ بالوں والا ہوگا، اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ نہیں قربانی
قربانی کر لی تو ٹھیک، نہیں کی تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس بھی گنجائش ہے، جو 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی ہے، اس کے برابر کی جو قیمت ہے اس کو گرام میں تبدیل کر کے، اور اس وقت جو قیمت ہے اس کو دیکھ لیا جائے، 1.5 لاکھ کے آس پاس اس وقت چاندی کی قیمت ہے، اس کو دیکھ لیا جائے تو 1,55,000 60,000 یا اس کے آس پاس دیکھ لیں، جس کے پاس بھی اتنی مالیت ہے یا اتنا سونا اتنا چاندی یا دونوں کو ملا کر کے، یا اس کے علاوہ مال تجارت ہے یا ضرورت سے زائد جو سامان ہے، وہ پلاٹ ہو یا فلیٹ ہو یا وہ ڈنر سیٹ ہو یا پھر وہ قالینیں ہو، جو بھی قیمتی ایسے سامان جن کی کوئی ضرورت نہیں، اور ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہماری جان ہماری عزت کے لیے جو چیز ضروری ہے، جیسے رہنے کے لیے گھر ہے، بیماری کے لیے دوا علاج ہے، کھانے کے لیے جو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو چیز بھی ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، سال گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ بیٹے کے پاس ہو، باپ کے پاس ہو، بیوی کے پاس ہو، بہن کے پاس ہو، بھائی کے پاس ہو، ایک گھر کے اندر جتنے بھی نصاب کے مالک ہوں گے، ہر ایک کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ پورے گھر میں سے کسی ایک کا سربراہ کا قربانی کر دینا اور ایک چولہے وغیرہ کی دلیل پیش کرنا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی طرف سے اگر اجازت ہو اور بیوی کہہ دے یا شوہر اس کو بتا دے کہ میں تمہاری طرف سے بھی قربانی کر رہا ہوں، تو اس کی طرف سے بھی قربانی کر لی جائے، گنجائش نہیں ہے صرف ایک بکرا خریدنے کی گنجائش ہے تو ایک بکرا قربان کیا جائے، اور باقی گھر والوں پر جو قربانی واجب ہے اس کے لیے حصے لے لیے جائیں، لیکن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی ایک کی قربانی کرنے سے سب کے گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی ہو جائے۔ بیوی کے پاس، اہلیہ کے پاس دیکھ لیں کیا اتنا سونا ان کے پاس ہے، چاندی ہے، اگر ہے تو ان کی طرف سے بھی حصہ لیا جائے یا بکرا قربان کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی آئے، پھر وہ ہمارے قریب بھی نہ پھٹکے۔ ایسی سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس لیے انتہائی خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور جو ہے قربانی کے جذبے کے ساتھ اور قربانی کو ایک عبادت سمجھتے ہوئے اس کو خرید کر لانا، اس کو پالنا، اس کو کھلانا، پھر اس کو ذبح کرنا اور اس کے بعد میں پھر اس کا گوشت تقسیم کرنا، اگرچہ رشتہ دار قربانی کر رہے ہیں تب بھی ان کے ہاں گوشت تقسیم کرنا، پھر رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کو قبول کرنا۔ عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ بھئی سب قربانی کر رہے ہیں تو ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ تو ہم نے کی ہے پھر بھی کیوں لیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم بیان فرمائی ہے کہ جب قربانی ہو جائے تو گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک حصہ اعزا و اقارب کے لیے رکھو، ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھو۔ ایک تو قربانی کی عظیم سنت اور ساتھ ساتھ رشتہ داروں کو دینے میں صدقے کا بھی ثواب ہے، اس لیے اس نیت سے ہم کو دینا چاہیے اور رشتہ داروں کو قبول کرنا چاہیے۔ تو پورا کا پورا عمل یہ ایک عبادت کے ساتھ، عبادت کے تصور کے ساتھ انجام دینا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کے یہاں ایک بکرے کے اور ایک دمبے کے جتنے بال ہیں ان بالوں کے بقد اور جو بھی خون اور گوشت اس کا پورا سب کچھ سینگ اور کھر ملا کر کے جتنا وزن ہوگا اللہ رب العزت اتنا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے قربانی کی اس روح کو ہم ذہن میں رکھیں اور ساتھ ساتھ عرفہ کے دن کا پورا ہم اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں اور عرفہ کے دن روزہ رکھیں اس نیت کے ساتھ، اس ثواب کی امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ انشاءاللہ قربانی کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ جمعرات کے دن انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فأيها المؤمنون إن الله أمركم بأمر بدأ أولا أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل فإن التقوى هي ملاك الحسنات وبالتقوى يزداد الإنسان قربا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى والتقوى السلاح الوحيد الذي يتسلح به المرء المؤمن في معركة الحياة التي تدور بين أهل الحق والباطل. أيها الناس، إننا في بداية شهر ذي الحجة ولها فضل عند الله سبحانه وتعالى
كما ذكر الله في القرآن المجيد فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر فما من عمل أحب إلى الله من عمل في هذه الأيام العشرة وكذلك شرع الله سبحانه وتعالى الحج والأضحية في هذا الشهر المبارك فليحج من استطاع إليه سبيلا وكذلك لا بد لنا أن نضحي لله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فأيها المؤمنون لا بد لنا أن نكثر الصلاة والتلاوة والذكر في هذه الأيام حتى نفوز وننجح في هذه الدنيا وفي الآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فيا أيها الناس إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة شفیع درست فرما لیں مل مل کر کھڑے ہوں ایڑیاں ایڑیوں کے برابر رکھیں کندھے کندھوں کے برابر رکھیں بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑیں پنجے قبلے کی رخ کی طرف کر لیں پیجامہ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر کر لیں موبائل بند کر لیں الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.